اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو یہ میرا ذکر ہے، نماز قائم کرو یہ میرا ذکر ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کرنے سے پتہ یہ چلے گا کہ جو بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، نماز سے منہ موڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں یہ سزا دے گا کہ اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے یہاں کسی کے ذہن میں کوئی تھوڑی سی پریشانی آ جائے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید ہے، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی بندہ سچا نہیں ہے، سب سے بڑا سچا اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سچا ہے اس کا کلام بھی سچا ہے، تو ہمیں اگر سمجھ نہ آئے کوئی آیا مبارکہ، اس میں ہمیں کوئی فرق محسوس ہو، تو یہ سمجھ لینا میری عقل کا قصور ہے، قرآن غلط نہیں ہے، قرآن پاک غلط نہیں ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی اور دلیل عرض کروں۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ ہے، اور اس کی ابتدائی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے یار فلاں بندہ نماز کا بڑا پابند ہے لیکن سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے فراڈ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس کو تو میں نے دیکھا اتنے سال سے نماز پڑھا لیکن ویسے کا ویسے برائیاں کر رہا ہے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتلانے لگا ہوں۔ ہماری عقل یہ سوچ رہی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یار اس بندے کو اتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھ، اس کو تو نماز برائی سے روکا نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب اس میں ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو کہ یار اللہ کا کلام بھی سچا ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی سچ ہے، تو پھر کس طرف جائیں؟ تو آؤ اس کا بھی میں جواب عرض کروں۔ یقین جانو بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں نے قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، احمد سعید کاظمی شاہ صاحب ملتان شریف والے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج شریف پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب میں نے پڑھی تو میرا بڑا ایمان تازہ ہوا، بڑا ایمان تازہ۔ پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے۔ دوسرا انہوں نے جواب دیا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو ابھی تک نماز نے اس کو روکا تو نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو نماز پڑھنے دو، ایک نہ دن نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی۔
اس کا میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. بعض ایسے بندے ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی خوراک کھاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے بندے ہیں جن کو خوراک کئی مہینے کھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی سمجھ لو کہ یہ نماز ایک خوراک ہے جو برائیوں سے روکنے کے لیے کام آتی ہے. کچھ ایسے بندے جن کی بیماری ایسی ہوتی ہے چند دن نماز پڑھتے ہیں برائی سے باز آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو دیر تک وہ خوراک کھانی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. دوسرا جواب جو بڑا زبردست دیا گیا، یار میرا تو بڑا یقین جانو ایمان تازہ ہوا، بڑا ایمان تازہ ہوا. آپ سنو گے آپ کا بھی بڑا ایمان تازہ ہوگا. ہم تو کئی بندوں سے کہتے ہیں اوئے تو نماز بھی پڑھنا ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، کی فائدہ تیری نماز دا. ہم اس کو نماز چھڑا دیتے ہیں. تیری نماز دا کوئی فائدہ نہیں، تیری نماز تیرے منہ تے مار دیتی جائے گی. بھائی ایسا ہرگز نہ کرو. اس کو روکنا ہے تو برائی سے روکو، نیکی سے نہ روکو. روکنا ہے تو برائی سے روکو، نیکی سے نہ روکو. اسے کہو کہ حضرت صاحب آپ نماز پڑھ رہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. یار آپ نماز پڑھتے بڑے اچھے لگتے ہو. یار اگر کہیں تم جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دو نا تو نور نالا نور ہو جائے. یعنی اس کو نماز سے نہ روکو، جھوٹ سے روکو. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سودی کاروبار بھی کرتا ہے، اس سے یہ نہ کہو تو نماز چھوڑ دے، کوئی کیا فائدہ تیری نماز کا. نہیں، اسے کہو یار تو نماز پڑھتا ہے، بڑی فضیلت، میں یار تیری نماز پڑھنے سے بڑا متاثر ہوں. جب نماز کا وقت ہے تو سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے، کمال ہے یار. یار اگر تو یہ سودی کاروبار بھی چھوڑ دینا تو نور نالا نور ہو جائے. یہ ہے طریقہ. اس کو چھڑانا ہے، اس کی برائی چھڑا لو، نیکی نہ چھڑاؤ. ہم کام الٹ کرتے ہیں، اس کو نیکی سے روک لو، چھڑ تیری کوئی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا نہ کرو. آؤ اب اس کا جواب سنو کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے. قبلہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ لکھا، اے بندے یہ جو نماز برائی سے بندے کو روکتی ہے، یہ آیا مبارکہ بالکل حق اور سچ ہے. اور اس کا آگے جواب یہ دیتے ہیں کہ جتنی دیر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز نے اس کو اتنی دیر کے لیے تو برائی سے روکا کہ نہیں روکا. نہیں سمجھ لگی بات. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے میں یوں سمجھے اس کو 10 منٹ لگے. کتنے لگے جی؟ اب 10 منٹ میں وہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز کے درمیان جھوٹ بولے گا؟ اونچی بولو یار. بے حیائی کے کام کرے گا، بد نگاہی کرے گا، سودی کاروبار کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. تو فرمایا نماز نے اس کو 10 منٹ کے لیے برائی سے روکا کہ نہیں روکا. اسی طرح اگر 5 نمازوں کا ٹائم کیلکولیٹ کیا جائے تو اگر وہ 2 گھنٹے بھی بنتے ہیں تو 2 گھنٹے کے لیے نماز نے اس کو برائی سے روکا کہ نہیں روکا. جتنی دیر نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر تو نماز نے اس کو برائی سے روکا. اگر تو اس کی نماز چھڑا رہا ہے، یہ 2 گھنٹے بھی وہ گناہوں کے اندر گزارے گا. تو اس سے چھڑانا ہے، اس کے گناہ چھڑاؤ، نماز نہ چھڑاؤ. نماز اس کو پڑھنے دو. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. یاد رکھو
ہمارے اور صحابہ کرام میں جو ایک بہت بڑا ڈفرنس مجھے نظر آتا ہے، ایک تو یہ کہ ہم فضائل میں ان کے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتے، لیکن بظاہر ایک میں آپ کو بڑا فرق بتلاؤں، ہم گناہ کر کے چھپاتے ہیں، گناہ کر کے چھپاتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد ہم دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے، دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، آپ دیکھو وہ جاتا ہے وکیل کرواتا ہے، اور قتل کی سزا سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار بیچ کر بھی لگانا پڑے تو لگاتا ہے، بندہ قتل موت سے بچ جائے۔ ہمارے اندر یہ ایک برائی پائی جاتی ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو دنیا کی سزا سے بچاتے ہیں، بچنے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، رشوت دینی پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، ہم دریغ نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے اگر کوئی خطا سرزد ہوتی تو سرکار کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کر دیجئے، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی، ہمیں پاک کر دیجئے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو بندہ گناہ کی کر کے، گناہ کرنے کے بعد دنیا میں اس کی سزا بھگت لیتا ہے۔ مثلا جیسے میں سمجھانے کے لیے بتلا دوں، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اچھا، اب ایک بندہ، یہ ہاتھ کاٹنا بندے کا نہیں کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، وہ خود پیش ہو جاتے ہیں، یا رسول مجھ سے غلط، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کی سزا ان کو سنسار کر دیا جائے، تو وہ خود اپنے آپ کو پیش کرے، یا رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ کیونکہ جو بندہ دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے اور جو سزا اسلام میں ہے دنیا کے اندر وہ سزا بھگت لیتا ہے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو معاف فرما دے گا۔ وہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے دنیاوی سزا کو قبول کر لیتے تھے، خود حاضر ہوتے تھے۔ اور ایک میں کڑوی سی بات کہوں، ہمیں آخرت کے بارے میں ڈھلمن یقینی ہے۔ معاذ اللہ ہم یہ کہتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا جہان کس نے ڈٹھا، اے دنیا صحیح ہو جائے آگے دیکھی جائے گی، یہ حالانکہ کلمہ کفر ہے۔ آخرت کے بارے میں غیر یقینی رہنا اور یہ یقین پختہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں، ورنہ جس کا دن میں یہ یقین ہے قیامت کے روز مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، وہ پھر گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا تو صحیح نا میں کیا جواب دوں گا۔ اور جس کے دل میں آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے، وہ کہتا ہے دنیا یہ موج میلہ کرو آگے دیکھی جائے گی، اگلا جان کس نے دیکھا۔ وہ اس طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یاد رکھو یہ جتنے بھی گناہ ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں یہ آخرت کے یقین میں متزلزل ہونے کی وجہ سے پائے جا رہے ہیں، ورنہ جس کے دل میں یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں ذرے ذرے کا حساب دینا ہے،
یقین جانو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم عموماً کی کوئی بندہ بہت زیادہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے نا، بڑا ظلم و ستم کریں، ہم کہتے ہیں یار تینوں مرنا یاد نہیں؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ جس کو مرنا یاد ہو، آخرت کا حساب دینا یاد ہو، وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے۔ فرماتے ہیں حجاج بن یوسف یہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالموں کے، بڑے بڑے بادشاہ جو ظالم ہیں، ان سب کے ظلم اکٹھے کیے جائیں تو اس کا ظلم اس سے بھی زیادہ ہے۔ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس کے فوجیوں نے کسی علاقے میں جا کے پڑاؤ لگایا۔ فوج ہوتی ہے نا، یہاں پڑاؤ لگا، وہاں پڑاؤ لگا۔ پڑاؤ لگایا تو فوجی کیمپ کے قریب ایک عورت کی کچی سی جھگی تھی، اس نے بکری رکھی ہوئی تھی، اس کا دودھ وغیرہ نکال کے اپنا سلسلہ چلاتی تھی۔ فوجیوں نے کیا کیا، اس کی بکری کو پکڑا، ذبح کر کے کھا گئے۔ نہ اس کو پیسے دیے، نہ اس سے اجازت طلب کی۔ اور فوجیوں کا یہ تھا کہ ہمارا بادشاہ بڑا ظالم ہے، تو کوئی وہاں تک کیسے جائے گا، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ کھا گئے۔ مائی بیچاری بڑی روئی پیٹی، لیکن اس کی کہیں داد فریاد نہ سنی گئی۔ پہلے وقتوں میں نا بادشاہ کی سواریاں پیدل جایا کر، اب تو ہوائی جہاز ہے تو اس قسم کی ہے نا، تو اس کو پتہ چلا کہ حجاج بن یوسف یہاں سے گزرے گا، اس کے وہ قافلہ وغیرہ وہاں سے گزرے گا۔ تو وہاں پر ایک پل تھا، وہ نہر کے اوپر سمجھ لو یا دریا کے اوپر پل بنا ہوا تھا۔ مائی اس پل کے اوپر جا کے کھڑی ہو گئی، چھپ کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی حجاج بن یوسف کی سواری وہاں سے گزرنے لگی، اس نے جلدی سے بڑھ کے نا اس کی لگام کو پکڑ لیا۔ جس سواری پر وہ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا نا، اس کی لگام پکڑ لی۔ جب لگام پکڑ لی تو سواری رک گئی، سواری رک گئی تو پیچھے سارا قافلہ بھی رک گیا۔ شور مچ گیا، او جی کی ہو گیا جی، او کی ہو گیا، کی ہو گیا؟ بتلایا گیا جی ایک مائی نے حجاج بن یوسف کی سواری کو اس کی لگام پکڑ لی ہے۔ وہ جو پہلے دار سے مائی چھڑ، مائی آئیے تو کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے حجاج بن یوسف سے ایک بات کرنی ہے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کی ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک مائی ہے، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے سواری کی لگام پکڑی، چھوڑ نہیں رہی۔ جب حجاج بن یوسف نے آگے بڑھ کے نا تو مائی سے کہا مائی کیا بات ہے، کیوں سواری کی لگام پکڑی ہے؟ مائی نے کہا اے حجاج بن یوسف، تیرے سپاہیوں نے میری بکری ناجائز پکڑ کے کھا لی ہے، بتلا اس بکری کا حساب اس پل پر دے گا کہ پل صراط پر دے گا؟ ہائے ہائے، کہتے ہیں حجاج یوسف بے ہوش ہو کر سواری سے نیچے گر گیا تھا۔ جس بندے کے دل کے اندر یہ خوف آ جائے، یہ یقین پختہ ہو جائے کہ مجھے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور وہاں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، وہ پھر سودی پیسہ لینے سے پہلے سوچے گا ضرور، وہ رشوت کا مال قبول کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور، وہ حرام کا مال کھانے سے پہلے سوچے گا ضرور۔
وہ بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور، وہ بھائیوں کی حصے ہڑپ کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور کہ مجھے قیامت کے روز اس کے بارے میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ پھر وہ تنہائیوں میں بستر میں چھپ کر گندی فلمیں نہیں دیکھے گا، وہ انڈر دی ٹیبل رشوتیں نہیں لے گا۔ اس کو پتہ ہے میں دنیا کی نظر سے تو بچ سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ بعض اوقات ہمیں اگر قرآن پاک کی آیت کی ایک سمجھ نہیں آ رہی، ہم سمجھتے ہیں یار یہ آیت جو ہے نا یہ موجودہ حالات کے مطابق نظر نہیں آ رہی، تو یہ سمجھ لو ہماری سوچ غلط ہوگی، قرآن غلط۔ جیسے میں نے بتلایا، ایک مثال میں نے دی کہ قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو بہت سارے ایسے بندے کہتے ہیں یار دیکھو اینو 20 سال ہو گئے نماز پڑھ دیا، جھوٹ بولنا پھر بھی نہیں چھڈیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے بھائی جتنی دیر وہ نماز پڑھ رہا ہے اتنی دیر تو نماز نے اس کو برائی سے روکا کہ نہیں روکا۔ ہم دیکھو جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، ہمیں اگر یہاں نماز پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگا ہے، آدھے گھنٹے میں چوری کی ہم نے، اونچی بولو یار، بے حیائی کے کام کیے، رشوت لی، جھوٹ بولا، بد نگاہی کی، تو نماز نے آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں برائی سے روکا کہ نہیں روکا؟ تو قرآن غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اب دوسری طرف آ جاؤ، قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی، اگر ہو سکے تو یار نا یہ جا کے آپ پڑھیے گا، آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوگا کہ حافظ صاحب نے جو بیان کیا وہ قرآن کے مطابق بات کی ہے۔ سورہ طٰہٰ 16واں پارہ اور اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آخری آیتوں میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو یہ میرا ذکر ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کرنے سے پتہ کیا چلے گا؟ جو بندہ نماز سے منہ موڑتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، اس کو دنیا میں سزا یہ ملے گی، اس کا رزق تنگ کر دیا جائے گا۔